اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم کو نبی پاک کے غلاموں میں اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت کرنے والوں میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، سیدہ ملکہ ملک سخاوت، سرچشمہ صبر و رضا، ام شہیدان وفا، طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان میں پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوبصورت کلام کہا، کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، ہیں دختر محبوب خدا حضرت زہرا، ہیں نور محمد بخدا حضرت زہرا، محشر میں ہیں رحمت کی گٹا حضرت زہرا، مادر ہیں وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی رضا حضرت زہرا، اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے، ہیں جملہ خواتین سے جدا حضرت زہرا، دیتا ہے وجود حسنین اس کی شہادت، ہر لمحہ تھی راضی برضا حضرت زہرا، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہیں۔ سیدہ فاطمہ بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا سر مبارک کو سونگھتے اور فرماتے کہ اس سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے، ہاتھ تھام لیتے، بوسہ لیتے ہاتھ کا اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضرات محترم، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ سب سے پہلے، خواتین میں سب سے پہلے جنت میں سیدہ فاطمہ جائیں گی، اور جب روز محشر آپ کی سواری پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو اس وقت اہل محشر کی گردنیں جھکا دی جائیں گی۔ حضرات محترم، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا جو مقام اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا ہے، وہ دنیا کی کسی عورت کو ایسا مقام عطا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ سیدہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حضرات محترم، سائم چشتی صاحب نے کیا خوب کہا، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، کہ وہ ایسی شان کی مالک کہ ان کی اولاد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر امتی نبی کا نماز میں ان کے اوپر درود پڑھ رہا ہے۔ حضرات محترم، پچھلے دنوں سے یہ ایک بحث چل رہی ہے اہل سنت کے عقیدہ کے حوالے سے، تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی انبیاء کرام ہیں وہ سارے معصوم عن الخطا ہیں، اور باقی یہ مقدس ہستیاں جو ہیں یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو حضرات محترم، باغ فدق کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کسی غلطی پر نہیں تھیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق آپ بھی کسی حوالے سے کسی خطا پر نہیں تھے۔ حضرات محترم، سیدہ جب باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں
اس وقت ہمارے اکابرین نے دو روایات جو ہیں وہ پیش کی ہیں. ایک یہ کہ سیدہ نے خود جا کر جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نمائندے کو بھیجا. تو مجھے تو یہ روایت اچھی لگتی ہے کہ سیدہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جائیں، صرف انہوں نے استفسار کے لیے، پوچھنے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ باغ فدق کا کیا کرنا ہے. تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جس طرح آپ کے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کی آمدن کو تقسیم کرتے تھے، ابو بکر بھی بالکل اسی طرح اس باغ کی آمدن کو تقسیم کریں گے. حضرات محترم، اگر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے، اور تسلیم کرنا پڑے گا اس لیے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے اسی طرح اپنے اپنے دور میں باغ فدق کی آمدن کو تقسیم کیا. حضرات محترم، یہ امت کے اندر انتشار ڈالنے والی گفتگو ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو آپ نے اپنی تقریر کے اندر جملے دو کہے ہیں، ان جملوں میں اگر آپ ایک لفظ کا اضافہ کر دیں یا ایک لفظ کو بیچ میں سے نکال دیں تو پوری قوم آپ کی باقی ساری تقریر کو درست مان رہی ہے، اور اس کو بھی درست مان لے گی، بشرطے کہ آپ ایک جملے کا اضافہ کر دیں یا ایک لفظ کا اضافہ کر دیں یا ایک لفظ نکال دیں. اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو جیسے اکابرین اہل سنت نے امکان خطا کا لفظ بولا ہے، آپ بھی امکان خطا کا لفظ بولیں اور کہیں کہ سیدہ جب مانگ رہی تھیں تو امکان خطا تھا، جب آگے سے حدیث سنی تو وہ خطا کا امکان بھی جاتا رہا. اور اگر آپ اس میں سے نکالنا چاہیں تو یہ لفظ نکال دیں کہ جب آپ مانگ رہی تھیں تو آگے سے حدیث سن کر آپ مطمئن ہو گئیں، یہ خطا کا لفظ بیچ میں سے نکال دیں. تو اللہ کی قسم پوری اہل سنت آپ کو پھر اسی طرح آپ کی عزت اور احترام کرے گی. اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مقدس ہستیوں کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام، شکریہ.